ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بستری کے دوران کی ایک ایسی غلطی کے بارے میں بتاؤں گی جس کے نتیجے میں آپ کی ہونے والی اولاد کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ آپ کی اولاد نہ ہی مردوں میں شامل ہوگی نہ ہی خواتین میں، وہ خواجہ سرا بن سکتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی بتانے والے ہیں۔ اس لیے ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب کہ ایسی کون سی غلطی ہے جو اگر میاں بیوی سے ہو جائے تو ان کی اولاد جو ہے وہ خواجہ سرا پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ بینگ اے مسلم ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسی اولاد سے نوازے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کے بارے میں 100% کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق اور کچھ علماء کرام کے مطابق، کچھ دینی کتب کے مطابق، اگر عورت جو ہے وہ حائضہ ہو یعنی حیض کی حالت میں اس کو پیریڈز آ رہے ہوں اور اس صورت میں اس کا شوہر اس سے ملاپ کر لے اور اس کی نتیجے میں اگر حمل ہو جائے تو اس صورت میں پیدا ہونے والی اولاد میں چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ خواجہ سرا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے ہی حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا جو ہے وہ اسلام میں منع فرما دیا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جو کہ کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ خواجہ سرا صرف مسلمانوں میں ہی ہو، خواجہ سرا دنیا کے ہر مذہب میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، اور زیادہ تر خواجہ سرا تو اس طرح کے ہیں جو خود سے ہی خواجہ سرا بن چکے ہوتے ہیں یا پھر اپنا آپریٹ کروا لیتے ہیں، جینڈر چینج کروا لیتے ہیں، لیکن جو پیدائشی خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ بھی ہر مسلک میں، ہر مذہب میں ہیں۔ بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو اسلام میں یہ چیز منع کر دی گئی ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی ہے، لیکن مغربی ممالک میں یہ چیز بہت ہی زیادہ عام ہے، وہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو مغربی ممالک سے متاثر ہو کر اکثر نوجوان نسل میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کہ حیض کی حالت میں بھی ہم بستری کر لیتے ہیں۔ اول تو اس چیز سے منع فرما دیا گیا ہے، لیکن اگر اس حالت میں ہم بستری کر لی جائے اور اس صورت میں عورت حمل پکڑ لے تو اس کی اولاد میں خواجہ سرا ہونے کی چانسز زیادہ ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام القرآن و تحقیق الجدید ہے، اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر حیض کی حالت میں عورت حمل پکڑے تو اس کی اولاد نہ نر ہوگی نہ مادہ بلکہ مخنث ہوگا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مخنث بھی خواجہ سرا جن کو عام زبان میں خسرا کہا جاتا ہے، انہی کو ہی مخنث بھی کہتے ہیں۔ یہ چیز ہے تو خدا کے ہاتھ میں، جس کو چاہے جو نواز دے، لیکن ہمیں اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اگر کل کو خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے یا آپ کی اولاد بھی مخنث پیدا ہو جائے تو آپ کو کل کو پچھتانا نہ پڑے کہ ہم یہ کام نہ کرتے تو شاید ہماری اولاد کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس چیز سے پرہیز بھی کریں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔